اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ مرحلہ اولیٰ کی 12ویں فصل یعنی امتناع اعادہ معدوم بعینہ کے بارے میں ہماری بات تھی، جس کے بارے میں بعض مقدماتی مسائل و مبادئ تصوری بیان کیے جا چکے ہیں، جس طرح سے کہ اعادہ معدوم بعینہ سے کیا مراد ہے، فیلسوف کے مد نظر اس کی کون سی صورت محال ہے، کلی طور پہ اس کی کتنی ممکنہ تصاویر اور کتنی ممکنہ صور ہو سکتی ہیں، وہ سب آپ کی خدمت میں بیان کیا جا چکا ہے۔ جب فیلسوف یہ کہتا ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ محال ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی مثل ایک اور شے کا موجود ہونا محال ہے، یا یہ شے جو ذو اجزا ہے، صاحب اجزا ہے، اس کے اجزا کا ایک دوسرے سے منفصل اور جدا ہونا، جدا ہو کر اجزا کا پھر جمع ہو جانا، یہ ایک امر محال ہے۔ اسی طرح وہ شے جو دارائے مراتب وجود ہے، متعدد مراتب وجود رکھتی ہے، ایک مرتبہ وجود میں تجلی کرنے کے بعد دوبارہ پنہان ہو جائے اور پنہان ہونے کے بعد پھر سے اس مرتبہ وجود میں تجلی کرے، یہ بھی فیلسوف کے نزدیک یہ امر محال نہیں ہے۔ بلکہ جب فیلسوف یہ کہتا ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ محال ہے، تو یہاں پر اس کی بعینہ کے ساتھ جو تاکید ہے، بعینہ کے ذریعے جس مطلب کو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ وہی شے بعینہ من جمیع الجہات، وہی شے جو معدوم ہوئی تھی وہی پلٹ کر واپس آ جائے۔ یعنی دو چیزیں، ایک شے معدوم ہوئی، بلکہ یوں ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے کہ ایک شے جو پہلے موجود نہیں تھی، اساساً ہستی میں وجود میں نہیں آئی، اس کی علت نے اس کو وجود دیا، پس وہ موجود ہو گئی، موجود ہونے کے بعد پھر سے معدوم ہوتی ہے، اور معدوم ہونے کے بعد سے پھر وہ شے عود کر کے اور وہ شے پلٹ کر دوبارہ وجود میں آئے، دوبارہ ہستی میں آئے، اس کو اعادہ معدوم بعینہ کہا جاتا ہے۔ اس کا دوبارہ پلٹ کے آنا اس طرح سے ہو کہ من جمیع الجہات، تمام پہلوؤں اور تمام جوانب و تمام جہات سے وہی شے اول کی مانند ہے، بلکہ اس شے اول سے اساسی طور پہ اس کا کوئی فرق یا اس کی کوئی تمیز یا اس میں کوئی جدائی اساساً موجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں اعادہ معدوم بعینہ محال ہے، فیلسوف کے نزدیک اس کی ایسی تصویر یا اس کی ایسی شکل مد نظر ہوتی ہے۔ اس کے اوپر جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک استدلال بیان کیا ہے، جو علامہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم شیخ الرئیس شیخ ابو علی سینا کی نظر کو قبول کریں کہ انہوں نے اس مسئلے کو بدیہیات اولیات میں سے قرار دیا ہے، یہ سارے تنبیہات ہیں، لیکن اگر ہم ان بزرگان اور حکماء کی بات کو قبول کریں کہ جو اعادہ معدوم بعینہ کے محال ہونے کو ایک امر نظری مانتے ہیں، بدیہی نہیں مانتے، اس صورت میں یہ سارے براہین و استدلالات شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا استدلال علامہ بیان فرما چکے ہیں کہ اگر ایک شے جو ایک زمانے میں موجود ہے، زمانے دوم میں معدوم ہو اور ایک زمانے سوم میں پھر موجود ہو، اور وہ موجود اس طریقے سے ہو کہ بعینہ شے اول ہو، اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ عدم ایک شے و ذات شے و نفس شے اور خود شے اور اپنی ذات میں کیا ہے؟ عدم تخلل پیدا کیا ہے، یعنی تخلل العدم بین الشیء و بین نفس ہی، اپنی شے اور اپنی ذات کے درمیان اس شے کے درمیان عدم کا متخلل ہونا، عدم کا جو ہے وہ خلل واقع کرنا، عدم کا وارد ہونا، فرماتے ہیں ایک امر محال ہے۔ دلیل دوم کی جو علامہ ذکر فرماتے ہیں، جو ایک جہت سے ایک بہت ہی اہم دلیل ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ساری کی ساری ادلہ، ان میں اگر ہم دقت کریں، جا بجا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ ظاہراً یہ سارے کے سارے ادلہ واقعی نہیں ہیں، بلکہ جس طرح شیخ الرئیس فرماتے ہیں منبہات ہیں، تنبیہات ہیں، کہ اس مسئلے، اس ارتکاز کو، وہ جو بداہت ہمارے ذہنوں میں موجود ہے، اسی کو یہ سب کے سب اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
مثلین من جمیع الجہات یا اعادہ معدوم من جمیع الجہات، اس کی ذات میں تناقض ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو موجود تھی، موجود ہونے کے بعد معدوم ہو، اور پھر من جمیع الجہات دوبارہ پلٹ کر آ جائے، من جمیع الجہات دوبارہ عود کرے، دوبارہ پلٹ کر موجود ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ وہ شے ایک ہے بھی اور ایک نہیں بھی ہے، یعنی چونکہ قبل از عود اور بعد از عود دو چیزیں ہوئیں، لیکن چونکہ من جمیع الجہات یہ شے وہی شے ہے، پس اجتماع نقیضین ہے۔ کس طرح سے اجتماع نقیضین ہے کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ شے جو پلٹ کر آئی ہے وہ من جمیع الجہات بعینہ شے اول ہو بھی اور وہی شے اول نہ بھی ہو، اور یہ کیا ہے؟ اجتماع نقیضین ہے۔ سارے کے سارے ادلہ و استدلالات اسی امر کی جانب ناظر ہیں اور اسی سے جو ہے وہ استفادہ کر رہے ہیں۔ دوسری دلیل میں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو، لو فرض ہم فرض کرتے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ جائز ہے، اور آپ جو اس کے مخالف ہیں یعنی جو اعادہ معدوم بعینہ کو جائز مانتے ہیں، ہم آپ کی بات کو فی الحال تسلیم کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے، اس شے کا جس طرح سے یہ شے اس کے معدوم ہونے کے بعد بعینہ من جمیع الجہات اس کا عود کرنا جائز ہے، اسی طرح سے ابھی وہ شے جبکہ موجود ہے اس کی مثل من جمیع الجہات موجود ہونا بھی جائز ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اس کی جانب تذکر دینا لازمی سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو مثل کہا جا رہا ہے یا مثلین من جمیع الجہات، یہ مثلین عرفی نہیں ہے بلکہ مثلین فلسفی مراد ہے۔ مثلین فلسفی یعنی وہ شے بعینہ وہی خودش ہے، وہ شے بعینہ اپنے وجود اپنے تمام تر لوازم کے ساتھ وہی ہو، بعینہ وہی شے ہو، نہ یہ کہ دو اشیاء ہوں۔ پس مثلین من جمیع الجہات سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو الگ الگ شے، ظاہری طور پہ یہ شے اس شے کے شبیہ ہے، رنگ میں، صورت میں، قد میں، وزن میں اور دیگر اعراض میں یہ دو اشیاء ایک دوسرے کے مماثل ہیں، پس ان کو مثلین کہا جاتا ہے۔ یہ مثلین عرفی ہیں، نہ کہ مثلین فلسفی۔ مثلین فلسفی وہ ہوتے ہیں کہ جس میں دو اشیاء من جمیع الجہات، جتنی جہات ایک شے میں ہیں بعینہ وہی ساری جہات دوسری شے میں، حتیٰ اس کا وجود بھی، حتیٰ اس کا مثال کے طور پہ تشخص بھی، حتیٰ اس کی وحدت بھی، حتیٰ اس کے تمام تر جتنے بھی اس کے لوازمات اور اس کے جتنے بھی امور ہیں جو ایک شے میں ہے بعینہ وہی دوسری شے میں بھی ہوں۔ یہاں پر بعینہ یعنی دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں ایک ہی شے ہے، لہٰذا حکما کہتے ہیں کہ مثلین من جمیع الجہات بھی محال ہے، یعنی ایک شے، مثال کے طور پہ یہ کتاب، اس کتاب کا مثل فلسفی یہ خود ہی کتاب ہے، نہ کہ مثل فلسفی اس کا غیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ چونکہ مثلین فلسفی کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی جہت سے ان میں کوئی مغایرت نہیں ہے، جبکہ مثلین یعنی دو ہونا متفرع بر تعدد ہے، تعدد متفرع بر تمایز ہے، تمایز متفرع بر غیریت ہے، کہ کسی نہ کسی جہت سے ایک کوئی جزئی ذرہ برابر جہت سے ان میں غیریت پائی جاتی ہو کہ اس جہت غیریت سے ان میں تمایز آئے، تمایز کے اساس پہ تعدد و تکسر ہو، تکسر کے اساس پر یہ مثلین معنی رکھتے ہیں۔ پس جبکہ دوسری طرف سے آپ نے کیا کہا کہ مثلین ہے من جمیع الجہات، پس خود اسی امر کی ذات میں تناقض موجود ہے، یہیں پر تناقض رونما ہوتا ہے۔ لہٰذا مثلین من جمیع الجہات کو بھی تمام تر حکما بطور اتفاق جو ہے وہ محال قرار دیتے ہیں۔ بس یہاں پر مثلین من جمیع الجہات کو حد وسط قرار دے کر اعادہ معدوم بعینہ کو ابطال کیا جا رہا ہے۔ استدلال دوم یہ ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ اگر جائز ہو، اگر ممکن ہو، ممتنع نہ ہو، محال نہ ہو، اس صورت میں یہ شے جو معدوم ہونے کے بعد بعینہ وہی پلٹ کے واپس آ سکتی ہے،
اس شے کا معدوم ہوئے بغیر مثل فلسفی ابھی ایجاد ہو سکتا ہو، یعنی اس کے بغیر کہ یہ شے معدوم ہو کر پھر پلٹ کر دوبارہ اعادہ ہو، دوبارہ موجود ہو، اسی کے ہوتے ہوئے، اسی کے موجود رہتے ہوئے، اسی کے ہمکنار، اسی کے ساتھ اس کا مثلین فلسفی، اس کا مثل فلسفی جو مثلین من جمیع الجہات ہے، تمام جہات سے اس کا مثل ہے، وہ یہیں پہ اس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہو، ایجاد ہو سکتا ہو۔ یہ مثلین من جمیع الجہات اس طرح سے کہہ رہے۔ بس دقت فرمائیں یہاں پر کہ حکیم کیا کہتا ہے، حکیم یعنی فیلسوف، اس کا مدعا یہ کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہے، یعنی ایک شے جو موجود ہے، موجود ہونے کے بعد معدوم ہوتی ہے، معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کر موجود ہو، اگر یہ شے جائز ہو تو اسی شے کے موجود رہتے ہوئے اس کا مثل فلسفی، اس کا ایک متماثل فلسفی جو بعینہ ہی وہی شے ہے، من جمیع الجہات، اس کا ایجاد ہونا بھی جائز ہے۔ خوب سوال یہ کہ کس اساس پہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہے تو اس کا مثل فلسفی ایجاد ہونا جائز ہے؟ خوب فرماتے ہیں کہ ایک قاعدہ ہے ہمارے پاس، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ کہتے ہیں کہ حکم امثال یعنی دو اشیاء جو مثل ہے، یا دو ذوات کے جو ایک دوسرے کے مثل ہیں، ان کا حکم فیما یجوز، یجوز سے مراد یعنی فیما یمکن، و فیما لا یجوز یعنی لا یمکن، ان کا حکم واحد ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ ذات انسان ہے، زید انسان ہے، پس حیوان ناطق ہے، امر بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، پس وہ بھی حیوان ناطق ہے۔ پس زید اور بکر جس جہت سے انسان ہے، جس جہت سے مثل ہے، اس جہت سے دونوں کے دونوں حیوان ناطق ہیں، اور جو احکام حیوان ناطق کے لیے جائز ہیں وہ دونوں کے لیے جائز ہیں، اور جو احکام حیوان ناطق کے لیے محال ہیں وہ دونوں کے لیے محال ہیں۔ پس حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ خوب فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو، پس اس کا مثلین فلسفی بھی ایجاد ہونا ابتداءً استینافاً بدون اعدام مثل اول، اس کا ایجاد ہونا بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ چونکہ یہ دونوں اعادہ معدوم بعینہ اور مثلین من جمیع الجہات، یہ دونوں صورتیں آپس میں کیا ہے؟ ان کی روح، ان کی ذات ایک ہی ہے۔ لہٰذا اگر یہ جائز ہو، یعنی مثلین من جمیع الجہات جائز ہو، بس اعادہ معدوم من جمیع الجہات بھی جائز ہو جائے گا۔ لہٰذا کیوں جائز ہو جائے گا؟ چونکہ حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد۔ خوب، اور چونکہ حکماء کے نزدیک ادلہ قطعی کے ذریعے سے، یا یوں کہا جائے بداہت عقلی کے ذریعے سے، اجتماع مثلین من جمیع الجہات محال ہے، بس اس وجہ سے اعادہ معدوم بعینہ بھی محال ہے۔ بس آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ برہان کس طریقے سے اقامہ ہوا؟ برہان اس طریقے سے اقامہ ہوا کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو، پس بر اساس دلیل حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز، ان میں کیا چیز جائز ہونی چاہیے؟ ان میں اجتماع مثلین من جمیع الجہات بھی جائز ہونا چاہیے، لیکن اجتماع مثلین من جمیع الجہات محال ہے، بس نتیجہ اعادہ معدوم بعینہ بھی محال ہے۔ خوب، تالی کیوں باطل ہے؟ کیوں اجتماع مثلین من جمیع الجہات باطل ہے؟ جیسا ابھی آپ کے سامنے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اجتماع مثلین من جمیع الجہات اس دلیل کی اساس پہ باطل ہے کہ اس کے تصور میں ہی امتناع موجود ہے، اس کے تصور میں ہی تناقض موجود ہے۔ اس کو آپ تصور کرنا چاہیں، اس کی ذات میں تناقض موجود ہے۔ کس طرح سے تناقض موجود ہے؟ کہ مثلین یعنی تعدد، یعنی دو ہونا، اس امر کے اوپر متفرع ہے، اس امر کے اوپر متوقف ہے کہ دو ہوں، تعدد و تکسر ہو۔ تعدد و تکسر متفرع بر تمایز ہے، ان میں کیا ہو؟ تمایز پایا جاتا ہو۔ تمایز متفرع بر غیریت ہے کہ ایک نوع کسی جنبے سے، کسی جہت سے غیریت ہو۔ خوب، دوسری طرف سے آپ کہہ رہے مثل من جمیع الجہات،
کسی بھی جہت سے غیریت موجود نہیں ہے. بس اس کا لازمہ ہے کہ غیریت ہے بھی اور غیریت نہیں بھی ہے جو اجتماع نقیضین ہے. بس اجتماع نقیضین یا کی اساس پر اجتماع مثلین من جمیع الجہات باطل ہے، لہٰذا اعادہ معدوم بعینہ بھی باطل ہے. خب یہاں پر ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ اس اشکال کو علامہ نے ذکر نہیں فرمایا ہے، لیکن یہ اشکال ممکن ہے ذہن میں آئے، ممکن ہے کسی کے ذہن میں اشکال آئے، لہٰذا دفع دخل کے طور پہ ہم اس اشکال کو بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ اجتماع مثلین بعینہ وہی اعادہ معدوم بعینہ نہیں ہے. دقت کریں اس نقطے کی جانب کہ یہ کہا جا رہا ہے ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو آپ نے اجتماع مثلین من جمیع الجہات اور اعادہ معدوم بعینہ کو کہا کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، ان کا حکم ایک ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. جب کوئی فرق نہیں ہے تو اگر ایک محال ہے بس دوسرا بھی محال و ممتنع ہے. کہتے ہیں ان میں فرق ہے، ایک جیسے دیکھیں خوب فرق ہے. کیا فرق ہے؟ خوب کہتا ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ میں سے خود ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شے موجود ہو، موجود ہونے کے بعد معدوم ہو کر پلٹ کر آئے. یعنی اعادہ معدوم بعینہ کی ذات میں یہ اخذ ہے کہ پہلے معدوم ہو کر دوبارہ پلٹ کر موجود ہو، جبکہ اجتماع مثلین میں یہ چیز اخذ نہیں ہے. اجتماع مثلین میں یہ امر اخذ نہیں ہے کہ یہ شے معدوم ہو کر دوبارہ موجود ہو، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ، اس کے برکنار، اس کے ساتھ اسی کا مثل من جمیع الجہات ایجاد ہو جائے. کوئی یہ تو بہت واضح البطلان ہے، لیکن یہ شے تو واضح البطلان نہیں ہے. اور ان میں ایک فرق بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، جس کی اساس پر جو اجتماع مثلین والا حکم ہے وہ آپ اعادہ معدوم بعینہ کی جانب سرایت نہیں دے سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فرق آپ نے بیان کیا ہے خب سلمنا، اول یہ کہ فرق ہمیں قبول نہیں ہے. کیوں قبول نہیں ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. اور وہ یہ کہ دیکھیں فرق جو ہے کیا ہے، عدم کے ذریعے سے آپ فرق ڈال رہے ہیں. کس طرح سے عدم کے ذریعے؟ یہ شے موجود ہے، موجود ہونے کے بعد عدم ہوتی ہے، عدم کے بعد دوبارہ موجود. عدم کوئی ایک امر، ایک کوئی شے نہیں ہے جو دو چیزوں کے درمیان جدائی ڈال سکے. دقت کریں یہاں پر، یعنی عدم کوئی ایک ایسی شے نہیں ہے جو دو چیزوں کے درمیان کیا کر سکے، جدائی ڈال سکے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ میرے اور اس کتاب کے درمیان عدم فاصلہ ہے. عدم کے فاصلہ ہونے کا معنی عدم فاصلہ، یعنی فاصلہ نہیں ہے، نہ کہ عدم ہے ایک ذات ہے جو جگہ گھیری ہوئی ہے اور اس نے دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ڈالا ہے، بلکہ عدم کے فاصلہ ڈالنے یا عدم کے متخلل ہونے کا معنی عدم التخلل ہے. یعنی تخلل العدم بین الشیئین، یعنی عدم التخلل بین الشیئین ہے، یعنی ان دو کے درمیان اصل فاصلہ نہیں ہے، بس دوئیت نہیں ہے، بس اعادہ معدوم ہی نہیں ہے، بلکہ وہی شے جو ابھی تک موجود ہے. لہٰذا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اعادہ معدوم بعینہ میں ایک شے موجود ہونے کے بعد عدم اس پہ طاری ہوتا ہے، پھر موجود ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو اجتماع مثلین کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے. وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ عدم جس کے ذریعے سے آپ فرق ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، عدم کوئی شے نہیں ہے، عدم کوئی ذات نہیں ہے کہ جو فرق ڈال سکے. بس عدم کے ذریعے سے فرق ڈالنا یعنی فرق ہی نہیں ہے. عدم کے ذریعے سے فرق ڈالنا یعنی عدم فرق ہے، یعنی فرق موجود نہیں ہے. خب سلمنا، بالفرض ہم آپ کے اس اشکال اول سے صرف نظر کرتے ہیں اور اس اشکال اول میں کو قبول نہیں کرتے اور آپ کے ساتھ ہمراہی کرتے ہیں کہ نہیں واقعا ان دو صورتوں میں فرق ہے. اجتماع مثلین من جمیع الجہات غیر از اعادہ معدوم بعینہ ہے، اور وہی فرق جو آپ نے بیان کیا اس کو ہم قبول کرتے ہیں. خب اس صورت میں تو آپ کا اپنا مدعا خراب ہو جائے گا. کیوں؟ اشکال دوم یہ ہے، کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں، توجہ کریں، دقت کریں اس بات کے اوپر، اگر آپ یہ کہیں ایک شے موجود ہے، موجود ہونے کے بعد معدوم ہو کر پھر پلٹ کے موجود ہوتی ہے، اس میں
اور اجتماع مثلین میں فرق ہے، لہذا اس کا معنی یہ کہ وہ جو معدوم ہونے کے بعد پلٹ کر واپس آئی ہے وہ اعادہ معدوم بعینہ نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ اعادہ معدوم بعینہ کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی جہت سے اس امر موجود اول، وہ جو معاد ہے جو پلٹ کر واپس آئے، میں کسی بھی جہت سے فرق نہ ہو، حتیٰ قبل از عدم و بعد از عدم کا بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو شے موجود ہے ابھی، اس پہ عدم طاری ہونے سے پہلے موجود ہے، یہ قبل از عدم موجود ہے۔ وہ جو معاد ہے جو واپس اعادہ ہو کر واپس موجود ہوگی، جو معاد ہے وہ بعد از عدم ہے۔ اعادہ معدوم بعینہ ہونے میں اگر اس جہت سے دقت کریں تو یہاں پر حتیٰ ان میں اس جہت سے بھی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شے قبل از عدم موجود ہے، دوسری بعد از عدم موجود ہے۔ کیوں؟ اگر ان میں اس جہت سے فرق ہو تو اس صورت میں اساسی طور پہ یہ اعادہ معدوم بعینہ کے فرض سے خارج ہے، بلکہ ان میں ایک جہت سے فرق پایا جاتا ہے، اور جو فرق یہ بتاتا ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ رونما نہیں ہوا ہے۔ بس دونوں صورتوں میں یہ جو آپ کا اشکال ہے، اشکال وارد نہیں ہے، اور استدلال اپنی جگہ پہ مکمل طور پہ تمام و کامل ہے۔ حجت اخری، لو جازت اعادت الشیء بعینہ بعد انعدامہ جاز ایجاد ما یماثلہ من جمیع الوجود ابتداء واستنافا۔ خوب، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ شیء بعینہ اس کے معدوم ہونے کے بعد سے اس کا اعادہ ہونا جائز ہو، فرماتے ہیں کہ اسی شے کے ابتداء و استنافاً طور پہ بدون ان کے، بغیر اس کے کہ وہ شے معدوم ہو کر موجود ہو، معدوم ہو کر پلٹ کے آئے، ابتداء اس کی مثل و اس کے مماثل فلسفی کا بھی موجود ہونا جائز ہے۔ فرماتے ہیں جاز ایجاد ما یماثلہ من جمیع الوجوہ ابتداء واستنافا، فرماتے ہیں جائز ہے اس شے کا ایجاد ہونا کہ جو اس شے اول کے مماثل ہے، من جمیع الجہات، من جمیع الوجوہ، اور یہ ایجاد بھی کس طرح سے ہو؟ ایجاد ہو بطور ابتداء، یعنی بطور ابتدائی، بدون ان کے کہ یہ معدوم ہو، معدوم ہونے سے پہلے ہی اس کا مثل فلسفی بھی ایجاد ہونا جائز ہے۔ واستنافا وہو محال، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایجاد ہوا کی ضمیر پلٹتی ہے ایجاد ما یماثلہ من جمیع الوجوہ، یہ ایجاد ما یہ کلہ، یہ سارا کا سارا ہوا کا مرجع ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک شے کا ابتداء و استنافا من جمیع الوجوہ، اس کا مثل و مماثل ایجاد ہونا ہوا محال، یہ ایک امر محال ہے۔ وَأَمَّا الْمُلَازِمَةُ، یہاں پر دیکھیں استدلال جو برہان از طریق برہان خلف پیش کیا جاتا ہے، جس کو قیاس استثنائی کہا جاتا ہے، قیاس شرط، کیونکہ قیاس شرطیہ دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو قیاس شرطیہ بطور آپ شکل اول شکل دوم بنا سکتے ہیں، یا قیاس شرطیہ استثنائی ہوتا ہے کہ استثنائی کے اندر جو ہے وہ اگر مقدم اور تالی ان کے درمیان ارتباط برقرار ہو، تلازم تمام ہو، تو یہاں پر دو طریقے سے نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں، یا تو وضع مقدم ہے تو وضع تالی نتیجہ ہے، یا رفع تالی سے رفع مقدم نتیجہ حاصل ہوتا ہے، کہ مباحث منطقی میں بیان کیا جا چکا ہے۔ قیاس شرطی استثنائی سے نتیجہ لینے کے لیے دو چیزوں کو ثابت کرنا ضروری ہے، ایک یہ کہ تالی اور مقدم میں تلازم برقرار ہے، چونکہ اگر تلازم ہی برقرار نہیں ہے اس صورت میں نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر رفع تالی ہے تو تالی کیوں محال ہے، تالی کیوں باطل ہے، اس کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ دو امر ہم نے ثابت کیے، ملازمت تلازم بین مقدم و تالی اور تالی کا بطلان، اس صورت میں برہان قیاس استثنائی جو ہے وہ تمام ہوتا ہے۔ اب علامہ ان دونوں میں تلازم کو بیان فرما رہے ہیں، فرماتے اما الملازمۃ فلأن حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، کہتے ہیں حکم امثال فیما یجوز ان چیزوں میں کہ جو ایک کے لیے جائز ہے دوسرے کے لیے بھی جائز ہے، جو ایک کے لیے باطل ہے ایک کے لیے محال ہے، دوسرے کے لیے بھی باطل اور دوسرے کے لیے بھی محال ہے۔ بس فرماتے ہیں حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، حکم امثال ان چیزوں میں کہ جو جائز ہے ایک کے لیے
اور جو دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں یہ حکم امثال جو ہے وہ واحد ہے، ایک ہے۔ وَمِثْلُ الشَّيْءِ ابْتِدَاءً وَمُعَادُهُ ثَانِيًا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ۔ اب آتے ہیں دوسری جو ہے، خوب قاعدہ درست ہے، آیا یہ قاعدہ ہمارے مورد میں تطبیق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یا کوئی کہے کہ یہ جو معاد شے ہے، یعنی وہ شے جو اعادہ ہو کر اس کے معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آئی، یہ اساسی طور پہ مثل نہیں ہے، اس مثل سے فرق رکھتی ہے۔ علامہ فرماتے نا یہ قاعدہ بطور دقیق یہاں پر تطبیق بھی ہوتا ہے، معاد شیء و مثل شیء میں کسی جہت سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے وَمِثْلُ الشَّيْءِ ابْتِدَاءً وَمُعَادُهُ ثَانِيًا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ، ان میں کسی بھی جہت سے، کسی بھی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر وہ سوال، وہ اشکال جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے وہ یہاں پہ مطرح ہوتا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک جہت سے فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے کہ معاد وہ بعد از اعدام ہے، جبکہ مثل شے کا ایجاد ہونا وہ قبل از اعدام ہے، لہٰذا اس جہت سے ان میں فرق ہے کہ فرمایا کہ اگر اولاً کہ فرق جو ہے وہ عدم کے ذریعے، وہ عدم کے ذریعے سے فرق ہونا یعنی عدم الفرق، فرق نہیں ہے۔ ثانیاً اگر لو سلمنا کے واقع فرق ہے، اس صورت میں آپ کا اپنا مدعا خراب ہوتا ہے کہ اعادہ معدوم بے عین ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ شے ایک جہت سے اپنے جو شے معدوم ہوئی تھی یا معدوم ہونے سے پہلے جو موجود تھی اس سے ایک جہت سے فرق رکھتا ہے، اور وہی عدم کے ذریعے سے کیا ہے، فرق۔ بس فرماتے ہیں وَمِثْلُ الشَّيْءِ ابْتِدَاءً وَمُعَادُهُ ثَانِيًا لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا بِوَجْهٍ لِأَنَّهُمَا يُسَاوِيَانِ الشَّيْءَ الْمُبْتَدَأَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ۔ فرماتے ہیں کیونکہ یہ دونوں یساویان ہیں، یعنی مثل الشَّيْء وَمُعَادُهُ جو اس کا اعادہ ہونے کے بعد، معدوم ہونے کے بعد جو اعادہ ہو کر پلٹ کے آئی وہ شے، اور اس کی جو مثل ہے ابتداءً، یہ دونوں اس شے مبتدا، وہ جو شے اول ہے اس کے مثل ہے من جمیع الوجوہ، من جمیع الجہات، اس کے مساوی من جمیع الجہات۔ مساوی سے مراد یہاں پر تساوی در مقابل تماثل وہ نہیں ہے، بلکہ وہی مثل ہے، مثل فلسفی ہے من جمیع الجہات، یعنی وہ شے کہ جو اس کی مثل ہے، یعنی ایجاد ہوئی ہے مثل ابتداءً، اور وہ شے جو معاد ہوئی ہے، پلٹ کر آئی ہے معدوم ہونے کے بعد، یہ دونوں اس شے اول جو ابتداءً شروع سے موجود ہے، شروع سے ایجاد ہوئی ہے، اس کے مثل ہیں، وہ بھی مثل فلسفی ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا تلازم یہاں سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا اسْتِحَالَةُ اللَّازِمِ، یہ جو لازم ہے کہ اجتماع مثلین، کس نے کہا کہ وہ باطل ہے؟ ممکن ہے جائز ہو۔ تالی کس نے کہا کہ باطل ہے؟ فرماتے اما استحالۃ اللازم، لازم کا یعنی وہی تالی کا باطل ہونا، تالی کا ممتنع ہونا، فرماتے ہیں فالاستلزام اجتماع مثلین فی الوجود عدم التمیز بینہما وہو وحدۃ الکثیر من حیث ہوا کثیر وہو محال۔ فرماتے ہیں کہ تالی یعنی اجتماع مثلین کا باطل ہونا، لازم یعنی اجتماع مثلین کا محال ہونا، اس جہت سے کہ اجتماع مثلین در وجود کا لازمہ کیا ہے؟ ان دونوں میں دو ہوتے ہوئے، دوئیت و اثنینیت رہتے ہوئے کوئی تمایز نہ ہو۔ کیوں؟ مثلین من جمیع الجہات ہیں۔ خب اس کا لازمہ کیا ہے؟ کیا حرج لازمات ہے؟ فرماتے ہیں وحدت الکثیر ہے، یعنی جس جہت سے یہ دو ہیں اس جہت سے یہ دو نہیں ہے بلکہ ایک ہے، جس جہت سے یہ ایک ہے اس جہت سے ایک نہیں ہے بلکہ کثیر ہے، یعنی وحدت الکثیر و کثرت الواحد لازمات ہے۔ فرماتے ہیں وہوا محال۔ کیوں محال ہے؟ چونکہ یہ اجتماع نقیضین ہے جو ذاتاً و بالذات محال ہے۔ خب یہ ایک دلیل، یہ دلیل دوم تھی جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اجتماع مثلین من جمیع الجہات کو باطل کرنے کے لیے یہاں پر پیش کرتے۔ دلیل سوم جو علامہ ذکر فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو، اس کا لازمہ ایک شے ہے، اس کا لازمہ بھی ایک امر دیگر آتا ہے کہ چونکہ وہ امر دیگر محال ہے پس اعادہ معدوم بعینہ بھی محال ہے۔
علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ دقت کریں خود اس مطلب میں، اعادہ معدوم بعینہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اعادہ معدوم بعینہ سے مراد یہ کہ یہ شے جو پہلے موجود تھی پھر معدوم ہوتی ہے، پھر معدوم ہو کر دوبارہ پلٹ کر موجود ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاد ہے، معاد سے مراد یعنی جو اعادہ کیا گیا ہے، جس کا اعادہ معدوم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو پلٹایا گیا، دوبارہ اعادہ کیا گیا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جو معاد ہے، آیا یہ معاد من جمیع الجہات وہی مبتدا ہے یا مبتدا نہیں ہے؟ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ من جمیع الجہات وہی مبتدا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ آپ اس بات کے قائل ہے کہ اعادہ معدوم بعینہ ہی رونما ہوا ہے، کسی جہت سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خوب علامہ فرماتے ہیں یہاں پر دو فرض لازم آتے ہیں، دو چیزیں لازم آتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دیکھیں حتیٰ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو شے ہے جو معدوم ہوئی، معدوم ہو کر پھر دوبارہ موجود ہوئی، اور موجود بھی اس طرح سے ہوئی کہ بعینہ ہی وہی معاد ہے، بعینہ ہی وہی مبتدا ہے، بعینہ ہی وہی شے قبل از اعدام و قبل از معدوم ہونا ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ زمان، تمام خصوصیات مشخصہ جو تشخص آور ہیں، حتیٰ وہ امور بھی جو تشخص آور نہیں ہے لیکن علائم تشخص ہیں، امارات تشخص ہیں، کہ یہ باس کہ کیا چیزیں تشخص آور ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی مرحلہ ششم کے اندر جہاں پہ ماہیت کی بات علامہ کرتے ہیں، ظاہر مرحلہ پنجم کا آخر ہے، مرحلہ ششم کا ابتدا ہے، اسی میں سے جہاں پر ماہیت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماہیت ایک امر کلی ہے، انسان ایک امر کلی ہے، اس کا تشخص کس کی وجہ سے ہے، یہ کیسے تشخص آور ہے؟ وہاں پہ حکماء مشہ کی کیا نظر تھی، جناب صدر المتعلین کی کیا نظر ہے، اس کی وہاں پر بحث کریں گے، اور وہیں پہ اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بھی مطالب بیان کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر فی الحال ہمیں سردست اس چیز کی جانب توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو تشخص ہے تشخص بالوجود ہے، اور بقیہ جتنی چیزیں جیسے زمان ہے، مکان ہے، دیگر جتنے آراز ہیں، یہ سارے کے سارے آراز تشخص کا سبب، تشخص کا منشا اور تشخص کا جو اصلی جڑ یہ آراز نہیں ہے، بلکہ اصل سبب تشخص وجود ہے۔ یہ سارے کے سارے علائم اور یہ سارے کے سارے امارات تشخص ہے، اور ان کی وجہ سے ہم یہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ وجود متشخص ہے ذاتاً، یہ وجود تشخص رکھتا ہے ذاتاً۔ بس یہاں پر ہم ان امارات و ان علائم کے ذریعے سے تشخص کی شناخت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مقدمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں دوبارہ برہان کی جانب۔ اگر اعادہ معدوم بعینی جائز ہو، وہ جو معاد ہے اس کو تمام جہات سے من جمیع الجہات عین مبتدا ہونا چاہیے۔ مبتدا یعنی جو قبل از معدوم و قبل از اعدام وہ شے تھی اس کو مبتدا نام دیا ہے، اور جو معدوم ہونے کے بعد دوبارہ موجود ہوئی وہ معاد ہے۔ فرماتے ہیں من جمیع الجہات معاد کو عین مبتدا ہونا چاہیے۔ خوب کیا اشکال لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں حتیٰ زمان بھی اس کا ایک ہو، حتیٰ جو زمان ہے وہ بھی ایک ہو، خوب زمان بھی ایک ہو جائے، پھر کیا اشکال ہے؟ خوب یہاں پہ چند طریقے سے ہم اس اشکال کو تقریر کر سکتے ہیں۔ خوب ایک اشکال یہاں پر تقریر یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو شے ہے جو معدوم ہونے سے پہلے موجود ہے، جس کو ہم نے مبتدا نام دیا، یعنی ابتداء موجود ہے قبل از معدوم شدن، معدوم ہونے سے پہلے موجود ہے، خوب یہ زمان الف میں موجود ہے، اور اس کے بعد سے اس کے اوپر کیا چیز طاری ہوتی ہے، اس کے بعد سے اس کے اوپر کیا چیز عارض ہوتی ہے؟ عدم عارض ہوتا ہے، عدم اس کے اوپر طاری ہوتا ہے، لہٰذا یہ شے جو پہلے موجود تھی پھر معدوم ہو جاتی ہے، پھر یہ پلٹ کر دوبارہ آئے، پھر یہ پلٹ کر دوبارہ اعادہ ہو جائے من جمیع الجہات، اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ شے جو زمان کے لحاظ سے بھی پھر پلٹ کر آئے، فرماتے ہیں اس کا ایک لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ شے جو معاد ہے وہ بعد از اعدام ہے، وہ اس شے مبتدا کے معدوم ہونے کے بعد سے وجود میں آئی ہے، جبکہ مبتدا کیا تھا؟ مبتدا قبل از اعدام و قبل از معدوم شدن وجود میں آیا تھا، وہ شے معاد بعد از اعدام پلٹ کے آئی ہے، جبکہ مبتدا قبل از اعدام موجود تھا۔
اور یہ کیا ہے؟ خلف ہے، چونکہ یہاں پر اس صورت میں اعادہ معدوم بعینی ہی نہیں ہوا ہے. توجہ کریں یہاں پر، کیوں؟ چونکہ اگر اعادہ معدوم بعینی ہی ہوتا یہ فرق بھی موجود نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ چونکہ یہ جو مبتدا ہے ابھی تک تو معدوم نہیں ہوا، اس کے بعد سے معدوم ہوگا. اور جو معاد ہے جو پلٹ کے واپس آیا ہے یہ معدوم ہونے کے بعد سے دوبارہ پلٹ کے موجود ہوا ہے. لہذا ایک شے اس کے بعد سے عدم ہے اور وہ قبل از عدم ہے، جبکہ معاد بعد از عدم ہے. لہذا یہاں پر اعادہ معدوم بعینی ہی نہیں ہوا. اور وہ جو معاد ہے وہ بعینی ہی وہی مبتدا نہیں ہوتا ہے، وہ بعینی ہی وہی مبتدا نہیں ہے. لہٰذا یہ خلف ہے، چونکہ آپ کا فرض کیا تھا؟ اعادہ معدوم بعینی ہی ہوا ہے، لہٰذا یہاں اعادہ معدوم بعینی ہی نہیں ہوا. خوب، اب آئے دوسری چیز. ہم کہتے ہیں کہ درست ہے یہ جو معاد ہے یہ بعینی ہی وہی مبتدا ہو، حتی زمان، حتی اس وصف کے ساتھ بھی، اس امر کے ساتھ بھی کہ وہ جو مبتدا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی اس کے بعد سے اعدام رونما ہوا ہے، جبکہ جو معاد ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے بعد، اس معذرت اس سے پہلے اعدام ہوا تھا. دقت کریں، مبتدا تھا جو ابتدان موجود ہے، اس کے بعد سے اعدام ہے، اس کا معدوم ہونا ہے، اس کے بعد سے معاد ہے جس معاد سے پہلے معدومیت تھی، اس سے پہلے معدوم ہونا تھا. خوب، اگر ہم کہیں کہ یہ معاد من جمیع الجہات وہی مبتدا ہے، حتی اس خصوصیت میں بھی کہ جس طرح سے مبتدا سے کے بعد معدومیت تھی اسی معاد کے بعد معدومیت رونما ہو، اسی معاد کے بعد سے معدومیت رونما ہو، حتی اس خصوصیت میں بھی وہی ہے. فرماتے یہ انقلاب در ذات ہے. انقلاب در ذات اصطلاح فلسفی کے مطابق، نہ اصطلاح اجتماع علم الاجتماع کے مطابق. یعنی انقلاب سے مراد انقلاب اسلامی نہیں ہے، بلکہ انقلاب سے مراد انقلاب در ذات ہے. یعنی وہ ذات جس کی خاصیت یہ ہے، جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کے بعد سے معدوم ہوا ہے، وہ یہ خاصیت رکھتے ہوئے کہ اس کے بعد سے معدومیت ہوئی ہے، اس میں یہ خاصیت بھی ہو کہ اس کے بعد سے معدومیت رونما نہیں ہوئی بلکہ اس کے پہلے معدومیت رونما ہوئی ہے. یعنی انقلاب در ذات، یعنی وہ ذات رہتے ہوئے وہ ذات نہ ہو بلکہ ایک اور ذات میں تبدیل ہو جائے، جس کا لازمہ اجتماع نقیضین ہے جو کہ محال ہے. بس علامہ فرماتے ہیں کہ دونوں فروض کی صورت میں یہ اعادہ معدوم بعینی ہی محال ہے. یا تو فرض اول کی صورت میں اساسی طور پہ معاد عین مبتدا نہیں ہے جو آپ کا مدعا سے خارج ہے، بس خلاف فرض ہے، خلف لازمات ہے، یا معاد من جمیع الجہات وہی مبتدا ہے حتی زمان کے لحاظ سے، حتی اس خصوصیت کے لحاظ سے، قبل از عدم و بعد از عدم ہونے کے لحاظ سے، من جمیع الجہات. فرماتے ہیں انقلاب در ذات ہے، اور انقلاب در ذات منجرب اجتماع نقیضین ہوتا ہے جو محال ہے. بس علامہ فرماتے ہیں حجت الاخری، تیسری دلیل. فرماتے ہیں ان اعادت المعدوم توجب کون المعاد هو المبتدا. فرماتے ہیں کہ اعادہ معدوم اس کا موجب کیا ہے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ معاد. اس کو معاد نہیں پڑھنا، معاد جس کو قیامت کہا جاتا ہے وہ ایک شے دیگر ہے. یہ کیا ہے؟ معاد جس کو پلٹایا گیا ہے بعینہ، اس میں مفعول کا صیغہ. فرماتے ہیں توجب کون المعاد هو المبتدا، معاد وہی دقیقاً بعینی وہی مبتدا ہو، وہو محال. خود کیوں محال ہے؟ فرماتے ہیں لاستلزامہ الانقلاب اب الخلف، چونکہ اس کا لازمہ کیا ہے کہ یہ معاد بعینہ وہی مبتدا ہو. اس کا لازمہ کیا ہے؟ یا انقلاب در ذات ہے یا انقلاب یا خلف لازمات ہے، خلاف فرض ہے، جو فرض اولیہ آپ نے فرض کیا تھا اس کے خلاف ہے. خب بیان الملازمت، تلازم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان اعادت المعدوم بعینہ تستلزم کون المعاد هو المبتدا ذاتا وفی جمیع الخصوصیات المشخصۃ حتی الزمان. فرماتے ہیں اعادہ معدوم بعینہ کا لازمہ یہ ہے
کہ وہ جو معاد ہے وہ ذاتن اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنے وجود کے لحاظ سے بھی، اور تمام خصوصیات جو اطراف وجود جتنی بھی خصوصیات موجود ہیں ان تمام خصوصیات کے لحاظ سے بعینہ وہی مبتدا ہو جائے، بعینہ وہی مبتدا ہو۔ اگر بعینہ وہی مبتدا نہیں ہے خلف لازم آتا ہے چونکہ خلاف فرض ہے۔ اگر بعینہ وہی مبتدا ہے، خب یہ جو مبتدا ہے اس کا زمان قبل از اعدام ہے، قبل از عدم ہے، وہ جو معاد ہے اس کے موجود ہونے کا زمان بعد از عدم ہے، لہذا وہ شے در حالی کے قبل از عدم ہے، قبل از عدم نہ ہو بعد از عدم ہو، یہ کیا ہے؟ یہ انقلاب در ذات ہے جو محال ہے۔ بس فرماتے ہیں کہ ان اعادت المعدوم بعینہ تستلزم کون المعاد هو المبتدا ذاتا وفی جمیع الخصوصیات المشخصۃ حتی الزمان، حتی زمان کے لحاظ سے بھی ان میں کوئی فرق نہ ہو۔ بس فرماتے ہیں فیعود المعاد عین المبتدا، فرماتے ہیں اس صورت میں معاد بعینہ وہی مبتدا کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ وہو الانقلاب، یہی معاد کا معاد ہوتے ہوئے مبتدا ہونا یہ انقلاب در ذات ہے۔ یعنی چونکہ معاد کہہ رہے ہیں میں معاد ہوں، میں مبتدا نہیں ہوں، میں بعد از عدم ہوں، میں اعادہ شدہ ہوں، جبکہ مبتدا کہہ رہے ہیں میں اعادہ شدہ نہیں ہوں، میں ابتداءً ہوں، میں قبل از معدومیت ہوں۔ بس یہ کیا ہے فرماتے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاد رہتے ہوئے مبتدا ہو جائے اور مبتدا رہتے ہوئے معاد ہو جائے، فرماتے وہو الانقلاب، یہ انقلاب در ذات ہے۔ اول خلف، یا کیا ہے وہ خلف ہے۔ خلف کیا ہے کہ معاد مبتدا نہیں ہے، مبتدا بھی معاد نہیں ہے، بس آپ کا فرض ابتدائی جو فرض آپ نے شروع میں کیا تھا وہ خراب ہوتا ہے۔ دلیل چہارم جو یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں، جس کو حکمائے قبلی نے بھی ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ جائز ہو، لو سلمنا کے جائز ہے، خوب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جائز ہے، 2 مرتبہ جائز ہے، 3 مرتبہ جائز ہے، کتنی مرتبہ جائز ہے؟ یعنی یہ اعادہ معدوم بعینہ ہونا یہ عددی لحاظ سے کتنی مرتبہ ممکن ہے کہ رونما ہو، کتنی مرتبہ جائز ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم بعینہ کی ذات جائز ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مرتبہ یہ شے معدوم ہو، ایک مرتبہ معدوم ہو کے پھر پلٹ کے آنا چاہے جائز ہے، ایک مرتبہ بھی جائز ہے۔ دوبارہ معدوم ہو دوبارہ پلٹ کے آئے، سبارے معدوم ہو دوبارہ، بی نہایت مرتبہ معدوم ہو بی نہایت مرتبہ پلٹ کر واپس آ سکتی ہے۔ خوب یہاں پر کیا مشکل ہے؟ فرماتے ہیں مشکل یہاں پر یہ، دقت کریں اس نقطے کی جانب، کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ شے ایک دفعہ معدوم ہوئی ہے، معدوم ہو کر دوبارہ پلٹ کر آئی ہے، خوب یہ اس کی عودت اولا ہے یا عودت ثانیہ ہے، عودت ثالثہ ہے، عودت رابعہ ہے، یا عودت ایکس ہے، وائی ہے، کوئی بھی عودت ہے، کون سی مرتبہ کا پلٹ کر آنا ہے؟ چونکہ اعادہ معدوم بعینہ ذاتاً جائز ہے، لہٰذا کسی بھی امر کسی بھی عدد کے اوپر متوقف نہیں ہوتا۔ جب کسی بھی عدد کے اوپر متوقف نہیں ہے، یہ جو شے معدوم ہو کر ابھی دوبارہ موجود ہوئی ہے، خوب اس کا کون سی مرتبہ والا پلٹ کے آنا ہے؟ نفس الامرین بحث ہے، یعنی نفس الامر کے لحاظ سے، واقعیت کے لحاظ سے یہ شے کون سی مرتبہ، یعنی کتنی بھی مرتبہ جو ہے پلٹ کے آئی ہے، پہلی مرتبہ پلٹ کے آئی ہے یا دوسری مرتبہ یا اس کی تیسری مرتبہ ہے، خوب مشخص نہیں ہے، نفس الامرین مشخص نہیں، یہ کوئی نہ کہے پلٹ کے، خوب ہمیں معلوم نہیں، لیکن واقعیت کے لحاظ سے یہ شے یا تو پہلی دفعہ پلٹ کے آئی ہے یا دوسری دفعہ پلٹ کے آئی ہے، تیسری دفعہ پلٹ کے آئی ہے، نہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ دقت کریں، اگر ایک دفعہ آپ نے اعادہ معدوم بعینہ کو جائز قرار دے دیا، فرماتے ہیں اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس شے کا جو پلٹ کر واپس آنا ہے، اس کی جو عودت ہے، وہ عودت نفس الامرین لحاظ سے تشخص عددی نہیں رکھتی ہے، اور وجود کے لوازم میں سے تشخص ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ایک وجود موجود ہو، ایک وجود ہو اور وہ تشخص نہ رکھتا ہو، اور بس تشخص چونکہ لوازم وجود میں سے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ وجود ہو اور تشخص نہ رکھتا ہو، لہذا
اور چونکہ اعادہ معدوم بعینی کا لازمہ یہ ہے کہ وجود سے تشخص کو سلب کیا جا رہا ہے، وجود تشخص عددی نہیں رکھتا ہے، در حالی کہ وجود کا لازمہ لا ینفک وہ تشخص ہے جن میں سے ایک نوع کا تشخص عددی ہے. بس یہاں پہ تناقض ضرور نما ہوتا ہے کہ وجود میں تشخص ہو بھی، جبکہ اعادہ معدوم کا لازمہ ہے کہ تشخص از لحاظ نفس الامر موجود نہ ہو، لہٰذا فرماتے ہیں یہ امر محال ہے. خب یہاں پر دقت کریں، آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ یہاں پر کوئی پلٹ کر یہ جواب نہ دے کہ از لحاظ نفس الامر و از لحاظ واقعیت و خارج از فاعل مدرک و فاعل شناسا اس کا تشخص موجود ہے. یہ پہلی دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھویں دفعہ، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں. اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں ہے مسئلہ. ہاں کیوں؟ اس کا تشخص نفس الامرن جو ہے وجودن اس کا تشخص معلوم نہیں ہے، جبکہ وجود کا لازمہ اس کا تشخص ہے. بس فرماتے ہیں حجت الاخری، جو ایک اور دلیل ہے، فرماتے ہیں لو جازت الاعادت لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا یقف علیہ. خوب فرماتے ہیں کہ اگر اعادہ معدوم جائز ہو، اس صورت میں یہ جو عودت ہے، یہ جو پلٹنا ہے، یہ جو ایک شے کا معدوم ہونے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آنا ہے، یہ جو عود ہے یہ کسی ایک مشخص و معین عدد تک متوقف نہیں ہوتا. ایک مرتبہ شے پلٹ کے آئے، دوبارہ پلٹ کے آ جائے، پھر تیسری، الا بی نہایت. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لم یکن عدد العود بالغا حدا معینا یقف علیہ، فرماتے ہیں کہ وہ جو عدد عود ہے، وہ جو عدد پلٹنا ہے، وہ ایک حد معین جس کے اوپر یقف ہو جائے، جس کے اوپر رک جائے، اس تک جو ہے وہ مشخص نہیں. کیوں مشخص نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اذ لا فرق بین العودۃ الاولی والثانیۃ وہکذا الی ما لا نہایت له. کہتے ہیں چونکہ پہلی مرتبہ معدوم ہو کے پلٹنے میں، خوب دوسری مرتبہ پلٹا، تیسری مرتبہ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہاں تک کہ بی نہایت مرتبہ پلٹ کے آئے، بی نہایت مرتبہ معدوم ہو کر بی نہایت مرتبہ پلٹ کے آئے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا جب ان میں نفس الامرین و وجودین و تشخصاً کوئی فرق نہیں ہے، خب لہذا یہ جو شے معدوم ہوئی ہے اور معدوم ہو کر پلٹ کے آئی ہے، آپ سے سوال ہے کہ آپ سے سوال کا مطلب آپ کے علم سے سوال نہیں ہے، ہم خود اس شے کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے کہ تمہارا جو تشخص وجودی ہے کون سا تشخص ہے، کون سی مرتبہ پلٹنا ہے؟ آیا عودت اولا ہے، عودت دوم ہے، سوم ہے؟ وہ شے کہتی ہے کہ وجودی لحاظ سے میں کوئی تشخص عددی نہیں رکھتی ہے. فرماتے ہیں کہ اذ لا فرق بین العودۃ الاولی والثانیۃ وہکذا الی ما لا نہایت له. فرماتے ہیں کہ کیونکہ عودت اولی و عودت ثانیہ و عودت ثالثہ و الی ما لا نہایت بی نہایت تک جو پلٹا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کما لم یکن فرق بین المعاد والمبتدع. فرماتے ہیں اسی طرح سے جس طرح سے معاد اور مبتدع میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلی مرتبہ پلٹنا، دوسری مرتبہ پلٹنا، تیسری مرتبہ پلٹنے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. خوب کیا اشکال لازم آتا ہے؟ کوئی فرق نہ ہو، تشخص عددی نہ ہو. فرماتے ہیں وتعین العدد، یعنی تعین عدد سے مراد تشخص عددی. فرماتے ہیں وتعین العدد من لوازم وجود الشیء المتشخص. ایک شیء، ایک وجود جو ذاتاً تشخص رکھتا ہے، تشخص اس کی ذات کا لازمہ ہے، اس کی ذات متشخص کے لوازم وجودی میں سے تعین عددی ہے. تعین اس کے عدد کا تشخص عددی ہے، اور تشخص عددی نہ ہونے کا مطلب یہ کہ یہ شے موجود نہیں ہے. اور اگر ایک شے یعنی اعادہ معدوم بعینہ کی ذات اس طرح سے ہو کہ اس میں ایک جہت سے دیکھیں تو تشخص عددی کا اقتضا ہے، دوسری جہت سے دیکھیں تو تشخص عددی کا اقتضا نہیں ہے، یہی تو اجتماع نقیضین ہے اور یہ محال ہے. بس فرماتے ہیں کہ اس دلیل چہارم کے اساس پر بھی اعادہ معدوم بعینہ محال ہے. اس کے بعد سے جناب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ گروہ دوم، یعنی وہ متکلمین جو اعادہ معدوم بعینہ کو جائز قرار دیتے ہیں،
بلکہ واجب قرار دیتے ہیں ان کے ادلہ میں وارد ہوتے ہیں. اور علامہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کس دلیل کی اساس پر اعادہ معدوم بعینی کو جائز قرار دیا اور ان کے پاس کیا دلیل ہے، اور اس دلیل کو نقد کرتے ہیں، اس کے اوپر اشکال کرتے ہیں. کہ چونکہ ہمارا وقت تمام ہے، لہٰذا تفصیل کے ساتھ اس مطلب کو انشاءاللہ تعالی جلسہ بعدی کے اندر اس کی جانب توجہ کی جائے گی اور اس کو طول و تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.